کسی کا محتاج کوئی نہیں. ساڈا ایمان عقیدہ کوئی ہور سنے نہ سنے جتھے محفل ہوندی ہے سرکار دی کوئی آوے نہ آوے رب فرشتے نوں ضرور کر دے. اسی تے پھر اے سوچ کے کہنے مالک بندے کوئی نہیں تے تیرے فرشتے تے ہے نا میں مالک پڑھدا میں انہاں نوں کہ سن آیا اور دل رج کے پڑھی جائے گا. لیکن گلا اتنا ڈسٹرب اللہ خدا میں تانوں کی دساں گولیاں ٹیکے دوائیاں کر مار ماری پی گئی کیونکہ 1.5 پونے 2 مہینے نے بیچارے نے چلیا تے دن رات چلیا پھر سفر بھی آرام کوئی نہیں تے لیکن میں انہاں دی حکم دی تعمیل لئی حاضر جائز نہ آرام ایتھے کریا پھر یہ الحمدللہ شکر جی صبح دی نماز تے ڈیوٹی بھی دے دی ہے تے 4-5 مہینے ہو گئے تقریباً میں حفظ دی کلاس بھی جلال آباد شروع کر رکھی ہے. انہوں نے بھی 11 بجے تک ٹائم دینا ہوتا بڑا مطلب ہے کہ تسی مولویوں تو سمجھتے پیچھے تسی باوی ویلے ہونگے لیکن گل ہے یہ اللہ کا کرم ہے گا میری سرکار دے ذکر دا صدقہ کہ دن رات کے لیے گزرتے رہے. میں جدوں بھی نماز پڑھا میں دعا مانگدا میں تانوں بھی کہاں گا کہ تسی بھی دعا مانگیا کرو کہ مالک الملک جدوں سانوں موت آوے نا ساری زبان تے تیرا تے تیرے یاد دا ذکر سبحان اللہ سانوں دنیا نال کوئی غرض نہیں رہ گئی. ہم بابے دی فرمائش ادھروں رہدا آ گئی انشاءاللہ وہی پڑھ لیتا سبحان اللہ. حضرت محترم مکرم یہ کوئی شک دی بات تے نہیں نا کہ اسی جو کچھ بھی کھانے ہیں پینے ہیں سرکار کا صدقہ اور اللہ پاک نے میری سرکار نو جڑا رتبہ تے شان مرتبہ تے مقام عطا فرمایا ہے حقیقت ویکھیا جاوے نا او بندے دی سمجھ دے وچ نہیں آ سکتا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. جدو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا قال یا ایھا الملک ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. فرمایا کہ ملکہ بلقیس اس تو پہلے کہ مسلمان ہو کے میرے دربار سے وہ تخت میں پہلے لے آ کے دیو تواڈے کو ہے تو کھڑا ہو گیا. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا جی میں تواڈے کھڑے ہو کے بیٹھ تو پہلے تفسیر دستی ہے یا تواڈے کھڑے ہو تے بیٹھ تو پہلے یا تواڈے مجلس نشست برخاست ہون تو پہلے مجلس ختم ہون تو پہلے میں لے آ سکدا ہاں. آپ نے فرمایا نہیں مینوں اس کولوں بھی تیز چاہیے میں دسنا چاہ رہا ہوں. ایک تے اللہ دے نبی جانتے سن کہ میرے کو اس تو بھی تیز بندہ موجود ہے پہلی بات. دوسرا انکار کرنے کی وجہ جڑی تفسیر دستی ہے کہ اس نو تمیز کوئی نہیں سی گل کہتے جی تسی کھڑے ہو تو پھر بیٹھو یعنی نبی نو کھڑا کر کے پھر بٹھاوے تے پھر تخت لے آوے یہ بے ادبی شمار کی گئی ہے. یا نبی دی محفل ایسی ہے جتوں جان نو کسی دا دل ہی نہیں کرتا ایک کہتا جی تہاڈی محفل ختم ہون تو پہلے توجہ ہے گل اللہ پاک نے فرمایا سلیمان جی رہن دے ہور پھر ایک ہور کھڑا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کا قرآن فرماتا ہے پھر ایک ہور کھڑا ہو گیا آصف بن برخیات اس کو مدہ ولی بھی کیا جاتا ہے آپ کے ماموزاد نے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیر بھی نے. آپ کھڑے ہوئے عرض کی تھی حضور تواڈے پلک چپکڑ تو پہلو میں تخت اتنا پیارا جملہ ہے بڑا حضور تواڈے پلک چپکڑ تو پہلے اسی تواڈی اکھ بند ہونا بھی پسند نہیں کرتے خدا کے تو کوئی کھڑا کرے اجے آپ نے پلک نہیں چپکی تے تخت پہلے آ گیا. اور سوال ہے تخت موجود ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تخت موجود ہے. جملہ تیری سمجھ میں سمجھ تو تقدیر سمجھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دسنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے سرکار کو شان کی طرف اور میرا پڑھو سوال ہے کہ آپ گئے کوئی نہیں تخت ہزارہ کوس تے موجود ہے 7 کمرے نے وچ تالے لگے ہوئے نے اوتھے تخت موجود ہے او اوتھوں چلی آئی ہے اے ایتھے دربار نبی دے اندر موجود نے تے گئے کوئی نہیں تخت آ گئے. ایمان نال دسے جی اے گئے نہیں تخت کون لے گیا. نظراں جو حضور پاک دے چہرے تے لگیاں سنو پورا سال میرے جملے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. ایمان نال دسے جی گئے کوئی نہیں تے پھر تخت کون لے گیا. سبحان اللہ. اگر ایک گل مان لیے کہ ایک گئے نے تے پھر دربار دے وچ کون ہے کیونکہ قرآن کریم نے انہاں دی دربار چو غیر موجودگی ثابت نہیں کیتی واضح نہیں کیتی. قرآن نہیں فرماتا کہ وہ گئے نے این یرتد الیک طرفک ای الفاظ نے 19 پارہ چوک کے ویکھ لویں نہ گئے نے تخت آ گیا ہے
موجود نے تخت آ گیا ہے سوال ہے جی گئے نے تے ہے کون ایتھے جی ایتھے موجود نے پھر تخت کون لین میں کہنا قیامت قائم ہو سکتی ہے پوری دنیا دے مولوی تل لا لین اس گل نو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا کون ہے موجود کون ہے ایمان نال دسی نبی دے دربار وچ کھلوڑ والے ادنا جے دربار دا مقام تے ملا دی سمجھ وچ آوندا کوئی نہیں سرکار دا مقام کی سمجھ وچ میرے رب العالمین نے حضور نو مقام ایسا عطا فرمایا ہے میری سرکار خود فرماتے ہیں لوگوں سنو حتیٰ کہ فرما ابو بکر صدیق سن تو میرے سفر کردہ ساتھی ہے کہ تو سمجھ گیا میں ذہن چاہ جاوے میرے مقام نو پا گئے سمجھ گئے فرمایا نا میرے مقام نو صرف میرا اللہ ہی میرا مقام کیجئے سارے نبیوں کے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے ہم نے اپنے گھروں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے والضحى والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى فكان قاب قوسين أو أدنى سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے آتی رحمت اللہ تربی ہے اللہ ولی اللہ کلندر دلاور فرمود نے آپ فرمود نے اجے تو میرا محبوب نہیں تھا مجھے چل شرماوے کہ وہ گاوے سیر کرنو سب شمشیش جتاوے کہ وہ رکھے بج ہاتھ پھراوے بج ہاتھ پھراوے جاوے کہ وہ کھولے والزلفاوے کہ وہ کھولے والزلفاوے کہ وہ کھولے والزلفاوے سننا تو پھر چاہیے نہ چھوڑنا کہ وہ کھولے والزلفاوے واللیل اذا سجا سبحان اللہ صحابہ میں نہیں یہ سارے یار سے الفاظ قیدی ہے کہ وہ کھولے والزلفاوے تیرا ہی راہ پھل جانے آزم کے دا سونا محبوب میرا تیری چھات نہ چلی جائے سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے لمبی زلف محبوب میرے بھی تیری لمبی رات ہی جلدی مدھیر کو لاٹا نکرن تیرے طلعت مہر سہردی نین نرالے اتے مست رسیلے بچ جھلک مذاب بسردی آدم چمک دلائے کے کی قیمت قدر بہردی سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا سینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے خدا نے قلب توڑ دیتا سارے نبیوں کے عہدے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے
سبحان اللہ جس ستے پہ تو پھر نہیں گل کرتا جاگ بیٹھے تو کر دے سبحان اللہ بچے دی فرمائش بھی پوری ہو جانی لم یزلی دور ظہور کیا جلا عرش کروں ات آ کے یہ مصری قبر زلیخا تے کھڑے آخر وہ کیا بات الحمدللہ میں گسرے کی یعنی کی سرے کی شاید سرے کرے گناہ دی کسی بیسیکلی میں پنجابی ہوں لم یزلی دور ظہور تھیا جلا عرش کروں ات آ کے یہ مصری قبر زلیخا تے کھڑے آخر وہ کیا بات اٹھی دیکھ تسائی ات آن ستی ہیں سارے مفتے ہاتھ کبوا کے پتہ نہیں تو کتھے بیٹھا فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم اسی ہاتھ کٹوا کے بیٹھی تو ایتھے آگے سو گئی ہے اٹھی دیکھ تسائی ات آن ستی ہے سارے مفتے ہاتھ کبوا کے آزاد لدائی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات سبحان اللہ بے شک بھولی پہ گئی ہوں جو تسی سمجھتے ہو نہیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اوتھے تے ایک آل کی کسی ایتھے بولو خانوں پتا چلے کہ حضور اللہ نے مقام کتنا بار فرمائے میں سارے نبیوں کے عہدے پر میرے آقا کا منصب جدا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے ایمان دی گال ہے اندے وچ کوئی شک والی گال کہ نہیں خالق کائنات نے تیرے ویلے کرم بڑا زور رکھی سبحان اللہ سونا کرم کیتے سی جتنے نبی ہے ایسا کو موسیٰ دا امتی بڑھائے سی نہ سب عیسیٰ علیہ السلام دا نہ یوسف علیہ السلام دا نہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام دا امتی بڑھائے خالق کائنات نے طے میں ورگے گناہگار کو اپنے محبوب دا امتی بڑھان کتے پہلو چوڑی سبحان اللہ یہ میرے محبوب دا امتی بڑھ سے کیونکہ مالک و ملک بھی تا جان دے میرے محبوب دا امتی او ہو سی میرے جڑے یار دے گون کا سی سبحان اللہ عید کا سی دنوں میں رات میں انہی زبان میں ہوتے میرے محبوب دا ذکر ہوئے سرکار دی ذات کے درود و سلام ہوئے اور سنیا تو سا یاد رکھے گا کو خوش نصیبی لے اللہ کی ذات میں کام فرمائے اسا اٹھینی ہے تے یاد دا نا کتے اٹھینی ہے تیرے سامنے محبوب دا نا لے کے سبحان اللہ کوئی کہیں نہ کھلے کوئی کہیں نہ کھلے کوئی چودھری کو یاد کرتے سمے کوئی میاں صاحب کو کوئی پیر فقیر ولی مشیر کو قربان تھی ماں سنی او جوان ہے جڑا سمدے یار دا ذکر کر کے سمدے لے اٹھی لے آنکھ کھل دیو لے بھی جانتا ہے والمیں کیوں نہ آگے محبوب کو کہانا فرما کے مہربانی آمینہ محمد اے آمینہ جانی محبوب کے فرمان کے مہربانی اور آمینہ محمد اے
हसूद दिगल चामुकामा नासाए नसानी खुदा बिना मोहम्मद ए आमिना खजानी महबूब तो बहादुर फरमा के मेहरबानी खुदा बिना मोहम्मद ए आमिना खजानी درود سلام پڑھ سونے سی تواڈے ذکر نو تواڈے لیے بلند فرما دیتا جتھے میرا ذکر ہوے گا اوتھے تیرا ذکر ہوے گا جتھے تیرا ذکر ہوے گا اوتھے میرا ذکر ہوے گا اللہ پاک میری تواڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے آمین موضوع تو میں تسی ہٹایا ہے گا ورنہ فقیر دا اصول ہے اتھوں شروع کردا اوویں پڑھدا